اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 83 باب پنجم علماء کے اوصاف ہے۔ حدیث نمبر 1 علماء جبار نہ بنو۔ جناب معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو اور اس کو علم و وقار سے مزین کرو، اور جن سے تم نے علم حاصل کیا ہے ان کے سامنے انکساری و عاجزی کا اظہار کرو۔ علماء جبار و سرکشی نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری باطل روشن کی اتباع تم کو حق سے دور کر دے۔ حدیث نمبر 2 اللہ سے فقط علماء ڈرتے ہیں۔ جناب حارث بن مغیرہ نصری نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، فقط اللہ سے اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں، یہ کون سے علماء ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ علماء ہیں جن کے قول کی ان کا فعل تصدیق کرے اور جس کے قول کی اس کا فعل تصدیق نہ کرے، اور وہ عالم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3 عالم حقیقی کون ہے؟ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، میں تم کو خبر دوں کہ عالم حقیقی کون ہے۔ فرمایا جو لوگوں کو رحمت خدا سے نا امید نہ کرے اور عذاب خدا سے نا ڈر نہ کرے، اور لوگوں کو خدا کی معصیت کی اجازت نہ دے، اور لوگوں کی قرآن سے رغبت کم نہ کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس علم میں کوئی خیر و خوبی نہیں جس میں فہم نہ ہو، اس نے قرائت تدبر نہ ہو، اس تلاوت میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، اور اس عبادت میں کوئی خیر و خوبی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے آگاہ ہو جاؤ، جس علم میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، جس تلاوت میں کوئی تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، جس عبادت کا علم نہ ہو اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہے، اور جس عبادت میں پرہیزگاری نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فقہ کی علامات۔ جناب صفوان بن یحییٰ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا فقہ عالم دین کی علامات حلم اور خاموشی ہے۔ حدیث نمبر 5 عالم کے دل میں فریب نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم کے دل میں نادانی و فریب نہیں آتا، یعنی شیطانی فریب نہیں آتا۔ حدیث نمبر 6 عیسیٰ بن مریم کا حواریوں سے خطاب۔ محمد بن سنان نے ایک روایت مرفوعہ کے تحت نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے حواریوں، میری آپ سے ایک حاجت ہے، کیا تم میری حاجت کو پورا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا اے روح خدا، ہم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہیں۔ پس آپ اٹھے اور آپ نے ان کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا، تو حواریوں نے عرض کیا اے روح اللہ، یہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کے قدموں کو دھوئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عالم کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، اور میں یہ آپ کے ساتھ اس طرح کی تواضع و انکساری کر رہا ہوں تاکہ تم بھی میرے بعد لوگوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا جیسا میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں۔
پھر حضرت روح اللہ نے فرمایا تواضع و انکساری کرو، اس سے حکمت حاصل ہوتی ہے نہ کہ تکبر و غرور سے، جیسا کہ نرم زمین سے پودے اگتے ہیں پتھریلی پہاڑوں پر نہیں۔ حدیث نمبر 7۔ عالم دین کی 3 علامات ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے طالب علم جان لو کہ عالم کی 3 علامات ہیں، علم، حلم، خاموشی، اور وہ جاہل جو عالم ہونے کا دعوے دار ہے اس کی بھی 3 علامات ہیں۔ اپنے اوپر والے سے گناہ میں جھگڑا کرے گا، اپنے سے کم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ظلم کرے گا، ظالموں کی مدد کرے گا۔ باب نمبر 6، عالم کے حق میں، عالم دین کا حق۔ حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، عالم کا لوگوں پر حق یہ ہے کہ نمبر 1، اس سے زیادہ سوالات نہ کیے جائے، نمبر 2، اس کے کپڑوں کو نہ پکڑا جائے، نمبر 3، اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس دوسرے افراد ہو تو سلام سب کو کہا جائے، لیکن عالم کے لیے خصوصی تحیہ و سلام کیا جائے، نمبر 4، اس کے سامنے بیٹھا جائے، اس کے پیچھے نہ بیٹھا جائے، نمبر 5، آنکھ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، نمبر 6، ہاتھ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے، نمبر 7، اس کے سامنے زیادہ نہ بولا جائے، نمبر 8، اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے زیادہ اقوال اس کے سامنے ذکر نہ کیے جائے کہ فلاں نے آپ کے خلاف کہا ہے، نمبر 9، زیادہ دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ جان لو عالم کی مثال ایک پھلدار درخت کی مانند ہے کہ اس سے انتظار کیا جائے کہ کب وہ بولے، جیسا کہ پھلدار کھجور کے نیچے شخص انتظار کرتا ہے کہ کب اس سے پھل گرے۔ عالم کا اجر و ثواب روزہ دار، راتوں کو جاگنے والے عابد اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد سے زیادہ ہے۔